أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون۔ یہ لوگ اللہ کی روشنی کو اپنی پھوکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ اپنی روشنی پورے کیے بغیر رہنے والا نہیں ہے، اگرچہ کافروں کو ناگوار ہو۔ سورہ توبہ کی 32 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیت میں یہ پیغام دیا گیا تھا کہ اہل کتاب یہود و نصارہ نے علماء اور عبادت گزاروں کو اللہ کا ہمسر اور شریک ٹھہرا لیا تھا اور ان کو معبود اور رب مان لیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ اللہ کی شریعت کے بالمقابل انسانی زندگی کے لیے قانون سازی کا حق اپنے ہی جیسے انسانوں کو دے دیتے ہیں اور حکام شریعت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، وہ ان کی خدائی کے مقام پر بٹھاتے ہیں۔ مطلب یہی تھا کہ وہ انہیں اللہ کی کتاب اور احکام خدا و رسول کو اکثر نظر انداز کر کے وہ جو چھوٹے اور پیشاور قسم کے مولوی تھے اور جو خود غرض تھے اور جو جاہل عبادت گزار جو تھے ان کے پیچھے پڑ گئے اور انہی کی بات کو ایسے تسلیم کر لیا اور ان کی ایسی اطاعت کی کہ اس کے سامنے فرمان خدا اور رسول کو بھی انہیں ٹھکرا دیا اور اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ حال ان لوگوں کا تھا۔ اس آیت میں جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کفار کا حال یہ ہے کہ اللہ کی روشنی یعنی اللہ کا نور جو ہے وہ اس کو اپنی پھوکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ خود وہ گمراہ ہے ہی، اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی جو ہدایت ہے دین حق، دین اسلام، اس کو بھی انہیں مٹانا چاہتے ہیں، اس کو رد کرنا چاہتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ چیز شروع ابتدائے اسلام کی سے چلی آ رہی تھی۔ کفار یہ چاہتے تھے کہ دین اسلام آگے نہ بڑھے، ترقی نہ کرے۔ اس وقت وہ ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ کی مانند تھا، انتہائی کمزور حالت میں، تو اس وقت وہ اس کو نہیں بجھا سکے جب اسلام میں بہت تھوڑے لوگ تھے، اسلام کا دائرہ اتنا وسیع نہیں تھا۔ آج بھی وہ یہی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ آج اسلام اتنا پھیل چکا ہے، اس کے باوجود وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو مٹا ڈالیں۔ اس لیے اس کے تعلق سے کس قسم کی جو ہے سازشیں کرتے ہیں، مکر و فریب کی چال بنتے رہتے ہیں۔ ساری دنیا میں آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے اسلام کے خلاف یہ لوگ اپنی دشمنی نکالتے ہیں۔ امریکہ اور یورپ میں سب سے زیادہ ترقی کرنے والا اور گرو کرنے والا جو مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ آج جو لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں امریکہ اور یورپ میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام کو سمجھ کر، یہ حق ہے، اس کو جان کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو وہ یہود و نصارہ اور دیگر اقوام عالم بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں، اور ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آخر یہ لوگ اسلام میں کیوں داخل ہو رہے ہیں، اسلام اتنا ترقی کیوں کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ پیغمبر اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ کو بگاڑنے کی کوشش میں مسلسل لگے ہوئے ہیں۔ مختلف انداز میں مختلف گھنونے طریقے اختیار کرتے جاتے ہیں، کبھی کارٹونز بناتے ہیں، کبھی فلمیں بناتے ہیں۔ یہ حال یورپ کا ہو گیا ہے، امریکہ کا ہو گیا ہے، اور کبھی کچھ تو کبھی کچھ، کبھی پردے کا مسئلہ لے کر آگے بڑھتے ہیں، پردے کے خلاف، حجاب کے خلاف، تو کبھی مسلمانوں کی آبادی کے خلاف، تو کبھی کچھ۔ ان کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ آئندہ چند سالوں میں مسلمانوں کی اکثریت نہ ہو جائے ہمارے ملکوں پر اور مسلمان راج کرنے نہ لگ جائے۔ یہ خوف کے تحت وہ مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، آج بھی اس کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ فرمایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کر لیا ہے، یہ طے کر لیا ہے کہ
اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا، چاہے لوگ کتنی کوششیں کر لیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ، اللہ تعالیٰ نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو پورا کر کے رہیں گے، اور اس کے لیے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ وہ مٹا سکے۔ اس وقت نہیں مٹا سکے تو آج کہاں سے مٹا سکتے ہیں؟ آج دنیا کی آبادی کا تقریباً 25% حصہ مسلمانوں کا ہے، تو آج تو بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہیں، ان کو بھی آج مٹانے کے لیے یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، جیسا کہ اس وقت کوشش کرتے رہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، فرمایا اگرچہ کہ مشرکوں کو یہ بات ناگوار ہی گزرے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکوں کو ناگوار ہو۔ اور پھر فرمایا گیا اس آیت میں کہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو کتاب دے کر بھیجی، ہدایت یعنی قرآن کے ذریعے سے ساری انسانیت کی ہدایت ہوگی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور دین حق دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، جس کا مقصد یہ تھا کہ تمام دینوں پر اس کو غالب کر دے، دنیا میں جتنے ادیان ہیں اس کے اوپر اسلام کو غالب کر دیا جائے۔ اس قسم کی آیتیں جو یہ پیغام دیتی ہے قرآن میں بہت سی ملیں گی آپ۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں، دین تو دین اسلام ہی ہے اللہ کے نزدیک، اس کے علاوہ اور کوئی دین نہیں۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور کوئی جو ہے دین اسلام کے علاوہ اور کوئی دین کو تلاش کرے گا، اس کو قبول کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو دین حق دین اسلام ہی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو غالب کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور وہ سارے ادیان پر غالب آ کر رہے گا، یہ فرما دیا گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دین حق دے کر بھیجا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کارنامے انجام دیے ہیں، جبکہ آج جو دشمنان اسلام آپ کے ساتھ گستاخیاں کرتے ہیں، وہ اللہ کی پکڑ سے دور نہیں ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے گا تو وہ بچ نہیں پائے گا، جبکہ انہی میں سے ایک شخص جو عیسائی ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے جو ٹاپ 10 پرسنالٹیز، موسٹ یعنی فیوریبل پرسنالٹیز جو کامیاب ہوئے ہیں دنیا میں، جو بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، ان کا جو ہے ذکر کیا ہے، تو اس میں سب سے پہلا نمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اور وہ کون تھا؟ عیسائی تھا، لکھنے والا اس کا مصنف عیسائی ہے، جس کو مانتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کا جو ہے تیسرے نمبر پر رکھا اس کتاب میں، 3rd نمبر ان کو دیا ہے۔ اور جس کی مخالفت کرتا ہے لیکن اس کے باوجود یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر رکھنے پر مجبور ہو گیا وہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامے جو انتہائی قلیل مدت میں جو دنیا میں لکھے گئے ہیں، سنہری اوراق میں، وہ کوئی جو ہے اس کو چھپا نہیں سکتا، مٹا نہیں سکتا۔ 23 سال کے عرصے میں آپ نے دنیا میں جو انقلاب لایا، اور جو لوگوں کو جو پلٹا دیا، جو جاہل اور اجڑ اور گنوار قوم تھی اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، جو علم سے دور تھے ان کو جو ہے کیسا دنیا کے جو ہے بڑی بڑی قوموں میں شامل فرما دیا، اور دنیا کی حکومت اور سلطنت ان کو حاصل ہو گئی، عزت و مال و دولت ان کو مل گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی اور آپ کے کارنامے تھے، جس کو انہی لوگوں نے تسلیم کیا ہے، لیکن اس کے باوجود آج یہ بدبخت جو ہے صرف مخالفت میں، اسلام کی مخالفت میں ایسا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کا معاملہ کرتے ہیں۔ جو بھی گستاخی کرے گا، آپ حشر دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جنہوں نے گستاخی کی تھی، جو کارٹون بنا کر یا فلمیں بنا کر وہ تباہ و برباد ہو گئے، اور جو بھی آئندہ بھی کرتے رہے گا اللہ کی پکڑ سے وہ دور نہیں ہے۔ یہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو پورا کر کے رہیں گے، دین اسلام کو، اور چاہے وہ جو ہے کتنی کوشش کر لیں اس کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، قرآن دے کر بھیجا ہے، اور سارے ادیان پر غالب کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جس کو بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انہیں ہر کچا اور پکا گھر روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں بچے گا جہاں پر اسلام کا کلمہ داخل نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی
کہ روئے زمین پر کوئی ہر کچا اور پکا گھر ایسا نہیں بچے گا جہاں پر اسلام کا کلمہ داخل ہو جائے، اور یہ پیشن گوئی ہر بہر ثابت ہو رہی ہے، ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد مبارک اور پھر سلف و صالحین کے دور میں لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا، اور آپ سے لے کر 1000 سال تک اسلام اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ ساری دنیا پر چھایا رہا۔ اور پھر اگر حجت اور دلیل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کتنی ہی مخالفتیں ہو رہی ہیں اسلام کی، لیکن وہ غالب ہی ہے اب بھی حجت اور دلیل کے اعتبار سے۔ ہاں دیگر اعتبار سے جو ہے وہ کبھی پست نظر آتا ہے، یہ اس وجہ سے کہ مسلمانوں کی جو حرکتیں ہیں اس کی وجہ سے، اگر مسلمان پھر سے اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار بن جائیں گے تو پھر سے ان کو ظاہری شان و شوکت اور قوت اور سلطنت اور حکومت پھر سے مل جائے گی۔ لیکن یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلا دیا، اور آپ ہی کے عہد نبوی میں جو ہے ساری عرب میں اسلام کی جو ہے زیر نگین آ گیا تھا، تاکہ نہ صرف عرب بلکہ یمن کے کچھ علاقے بھی اور بحرین، یہ ساری علاقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک ہی میں جو ہے اسلام کے دائرے میں آ چکے تھے۔ اس آیت میں، یہ دونوں آیتوں میں جو ہے اسلام کے تعلق سے یہی باتیں واضح فرمائی گئی ہے کہ اللہ کی روشنی جو نور ہے، اس سے مراد اسلام ہے، اس کو پورا کرنے سے اللہ تعالیٰ اسلام کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کافروں کو اسلام کی طرف کی بالکل نہیں بھاتی، وہ دنیا کے افق پر اسلام کے آفتاب کو ابھرتا ہوا دیکھ کر سخت تکلیف محسوس کرتے ہیں اور ذہنی کشمکش و کش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ان کو کچھ سجائی نہیں دے رہا ہے کہ وہ اس روشنی کو پھیلنے سے کس طرح روکیں۔ ان کی کوئی تدبیر ان کی سمجھ میں نہیں آتی، تو اس روشنی کو پھوکوں سے بجھانے کی طفلانہ حرکت کر گزرتے ہیں، مگر اسلام کا آفتاب عالم تاب ان کی پھوکوں سے بجھنے سے رہا، اس کی روشنی چار دانگ عالم میں پھیل کر رہے گی۔ یہ کافر نہ تو آفتاب ہدایت کو ابھرنے سے روک سکتے ہیں اور نہ اسلام کے ہلالے کو ماہ کامل بننے سے، کیونکہ دین اسلام کی تکمیل اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اس کو مکمل کر کے رہیں گے، اور ایک دن آئے گا کہ سب کے سب ساری دنیا اسلام کے دائرے میں آ جائے گی قیامت سے پہلے پہلے۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ کا فیصلہ نافذ ہو کر رہتا ہے، خواہ کوئی پسند کرے یا نہ کرے۔ آیت میں ہدایت سے مراد وہ رہنمائی ہے جو دین حق کی راہ روشن کرتی ہے، اور وہ نشانیاں اور دلائل جو اسلام کا دین حق ہونا ثابت کرتے ہیں، اور دین حق سے مراد اسلام کا مکمل نظام زندگی اور بندگی اور کامل شریعت ہے، اس کا دائرہ عقائد سے لے کر سیاست تک ہے۔ اسلام ایک صرف دین نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک سسٹم ہے، ایک ضابط حیات ہے، اس میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس میں عقائد سے لے کر عبادات سے لے کر معاملات سے لے کر معاشرت سے لے کر اخلاق اور کردار کیسے ہونے چاہیے، گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، سیاست کیسی ہونی چاہیے، حکومت کیسی ہونی چاہیے، معاشی حالات کیسی ہونی چاہیے، معاشی سسٹم، فائنینشیل سسٹم کیسا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں اس میں بتائی گئی ہے۔ یہ ایک مکمل نظام ہے، نظام زندگی ہے، اس کو صرف جو ہے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک مذہب ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ قائم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ قائم ہو کر رہے گا۔ لیظہرہ علی الدین کلہ میں اظہار کے معنی غلبے کے ہے، اس کو یہ فرما دیا گیا ہے لیظہرہ، تاکہ اسے غالب کر دے، کا فاعل اللہ ہے نہ کہ رسول، اور اس پر دلیل اوپر والی آیت ہے جس میں یتم نورہ، اللہ اپنی روشنی کو پورا کر دے گا فرمایا گیا کہ جس طرح اتمام نور کا فاعل اللہ ہے، اسی طرح اظہار دین کا فاعل بھی اللہ ہی ہے۔ یہ دونوں آیتیں رسول کے تعلق سے خدائی منصوبے کو ظاہر کرتی ہیں۔ پہلی آیت میں اتمام نور یعنی تکمیل دین کی خبر دی گئی ہے، اور دوسری آیت میں اظہار دین یعنی رسول کے ہاتھوں تمام مذاہب پر اسلام کے غلبہ، تکمیل دین کے پس منظر میں اہل کتاب ہیں، اس لیے پہلی آیت میں فرمایا گیا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یعنی اگرچہ کہ کافروں کو ناگوار ہو، فرمایا اور غلبہ دین کے پس منظر میں اہل کتاب کے علاوہ مشرکین بھی تھے، اس لیے اس آیت میں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ بھی کہا گیا، اگرچہ کہ مشرکوں کو ناگوار ہو۔ فرمایا در حقیقت اس بات کا اعلان تھا کہ آخر رسول کے بارے میں خدا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کے ہاتھوں اسلام کو عرب کے تمام مذاہب پر غالب کر دیا جائے گا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس فیصلے الہی کا ظہور ہوا، اور یہ منصوبہ پورا ہو کر رہا، اس طور سے کہ پورے عرب میں بت پرستی اور مشرکانہ رسومات کو ختم کر دیا گیا، اور یہودیت جو تھی اس کو جلا وطن ہونا پڑا، کوئی یہودی نہیں بچ سکا مدینے میں، وہاں سے نکالا گیا اس کو،
رہی نصرانیت تو وہ عرب کے صرف سرحدی علاقوں میں رہی، جیسا کہ آگے جو ہے تبوک کے غزوے کے بارے میں تفصیل آئے گی، تو اس میں جو ہے جو روم کے عیسائی تھے انہوں نے اسلام اور اہل اسلام سے مقابلہ کیا تھا، لیکن وہ کسبہ ہوئے، شکست کھائے اور ذلیل و خوار ہوئے اسلام کے مقابلے میں۔ اور پھر آئندہ جو ہے خلافت راشدہ کے دور میں تو ان کو جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں جو ہے انہیں بہت تکلیف دی گئی اور ان کو وہاں سے نکالا گیا اور ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جو بڑی طاقتیں جو تھیں اس وقت کی آتش پرست جو تھے ایرانی مجوسی اور یہاں روم کی جو سلطنت تھی، سلطنت روم کے رومن امپائر، وہ بھی جو ہے شکست کا سامنا کرنا پڑا ان لوگوں کو یعنی اسلام کے سامنے۔ تو یہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ نے کر دیے تھے کہ لیظہرہ علی الدین کہہ کر کہ دین اسلام کو غالب کر دیا جائے گا، اور یہ ہو گیا اور ہو کر رہا۔ اور اسلام کی افق پر جو ہے یہ 1000 سال تک یعنی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری شان و شوکت کے ساتھ جو ہے رہا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد مسلمانوں کی نااہلی کی وجہ سے جو ہے کچھ خرابیاں پیدا ہوئی اور لوگ ذلیل و خوار ہوئے، لیکن پھر جب مسلمان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں گے تو پھر ظاہری غلبہ بھی ان کو پھر سے مل جائے گا۔ لیکن اب بھی حجت کے اعتبار سے اور دلیل کے اعتبار سے تو غالب ہے ہی، وہ ہمیشہ رہے گا کہ کتنی مخالفتیں ہوتی رہی، لیکن حجت اور دلیل کے اعتبار سے اسلام کو کبھی بھی انہیں نیچا ظاہر نہیں کیا جا سکتا، یہ بات جو ہے طے ہے۔ اور ظاہری اعتبار سے بھی جو ہے وہ اوپر ہی اٹھتا جائے گا جس وقت جو ہے مسلمان واقعی میں مسلمان بن جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں گے، تو ان کو دنیا کی ظاہری حکومت اور سلطنت بھی دے دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم و عمل توفیق عطا فرمائے۔